جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں صدام حسین کے بارے میں۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین عراق کے سب سے طاقتور مسلم حکمران تھے؟ انہوں نے اپنی 26 لیٹر خون سے ایک قرآن لکھوایا جو آج بھی عراق میں موجود ہے۔ صدام حسین نے بڑے پیمانے پر مسجد، مدرسوں اور اسپتالوں کا نرمان کروایا۔ ان کے دور میں عراق اپنے چھیتر کی سب سے بڑی ارتھ ویوستھا بن گیا تھا۔ صدام حسین کے شاشن کال میں عراق کے لوگ سب سے بہترین جیون جی رہے تھے۔ 1980 میں یونائٹڈ نیشن نے اس کے لیے صدام حسین کو یونیسکو ایوارڈ سے بھی سمانت کیا۔ صدام حسین نے عراق میں بہت سے مدرسوں اور مسجدوں کی استھاپنا کی۔ ان کی بنوائی گئی الماری مسجد کو آج بھی لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ صدام حسین نے اس مسجد کی میناریں اسکڈ میزائل کی طرح بنوائی۔ یہ وہی میزائلیں تھیں جس سے صدام حسین نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اسکڈ میزائل کی طرح بنی 43 میٹر یہ میناریں آج بھی دشمنوں کے دل میں خوف پیدا کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ صدام حسین نے عراق کے لیے جو کیا وہ آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا۔ ان کی دور حکومت میں عراق سائنس اور ٹیکنالوجی کے چھیتر میں آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر لیبارٹری اور رصد گاہوں کو بنوانے کا کام شروع کیا جن سے لاکھوں ویگیانک پیدا ہوئے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو تکرت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کبھی صلاح الدین ایوبی جیسا شیر پیدا ہوا۔ صدام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے پتا دنیا سے چل بسے۔ ماں نے پرورش کی اور پھر چچا اسے لے کر کے بغداد چلے گئے۔ بغداد میں رہ کر کے ہی صدام حسین نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی اور کچھ ہی سمے میں عراق کے سب سے بہترین کمانڈر بن گئے۔ انہوں نے دنیا کی مشہور یونیورسٹی جامعہ القاہرہ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہی یونیورسٹی تھی جس سے محمد مرسی اور یاسر عرفات جیسے راجنیتا پیدا ہوئے تھے۔ صدام حسین کو عراق کا سب سے انصاف پسند حکمران کہا جاتا تھا۔ جب ان کے بیٹے کے ذریعے چلائی گئی گولی سے ایک سماروہ کو نقصان پہنچا تو انہوں نے اس کی رولز رائس گاڑیوں کو جلانے کا حکم بھی دے دیا۔ صدام حسین عراق کے سب سے دانی انسان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ایک امریکی چرچ کو کروڑوں کی سمپتی دان کر دی۔ امریکہ کے لوگ صدام حسین کے اس قدم سے اتنا زیادہ پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے ڈیٹرائٹ شہر کی چابی صدام حسین کو سونپ دی۔ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ صدام حسین نے اپنے 26 لیٹر خون سے ایک قرآن لکھوایا تھا جو آج بھی عراق میں موجود ہے۔ انہوں نے اس کے لیے لگاتار اپنا 26 لیٹر خون دیا۔ اس قرآن کو آج بھی الماری مسجد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی ان کا قطر پر حملہ کرنا تھا۔ صدام حسین کو کسی نے غلط خبر دے دی تھی کہ قطر ان کے دیش کا تیل چوری کر رہا ہے اور صدام حسین بغیر سوچے سمجھے قطر پر حملہ کر بیٹھے۔ ان کے اس حملے نے عرب دیشوں میں ایک الگ ہی طرح کی دہشت پیدا کر دی اور پوری اسلامی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صدام حسین کی ضد اور فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی انہیں اپنی اس غلطی کا زندگی بھر پچھتاوا ہوتا رہا۔ صدام حسین نے عراق میں بہت سے اسکول، کالج بنوائے لیکن پھر بھی انہیں اپنی اس غلطی کا زندگی بھر پچھتاوا ہوتا رہا۔ صدام حسین نے عراق میں بہت سے اسکول، کالج بنوائے۔ ان کی دور حکومت میں عراق سائنس اور ٹیکنالوجی کا گڑھ بن گیا تھا۔ عراق نے ایک سال میں اتنے آوشکار کر لیے تھے کہ امریکہ کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدام حسین بھی پرمانو بم بنانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے عراق پر بہانے سے حملہ کر دیا۔ امریکہ اور برٹن نے صدام حسین پر 148 لوگوں کو مارنے اور پرمانو ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا اور عراق میں اپنی سینائیں اتار دیں۔ جارج بش کے اشارے پر صدام حسین پر مقدمہ چلایا گیا تاکہ انہیں عراق کی ستہ اور فلسطین کی آزادی سے روکا جا سکے۔ صدام حسین کے 2 وکیلوں کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ وہ صدام حسین کی پیروی کر رہے تھے۔ صدام حسین کے خلاف فیصلہ سنانے سے ٹھیک پہلے ہی جج بدل دیا گیا اور پھر وہی ہوا جو امریکہ اور اسلام دشمن چاہتے تھے۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دینے کا آدیش دے دیا گیا۔ پھانسی سے پہلے صدام حسین نے وضو بنایا، نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تختہ دار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن تھا تو بائیں ہاتھ میں مصلی اور تسبیح۔ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے قرآن جلاد کے حوالے کیا اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پھندے تک پہنچ گئے۔ مجمع میں ایک الگ ہی دہشت کا ماحول نظر آ رہا تھا لیکن صدام حسین کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔
صدام حسین کو جس دن پھانسی دی جا رہی تھی وہ بقرہ عید کا دن تھا۔ مسلمان ایک طرف جانوروں کو قربان کر رہے تھے تو امریکہ صدام حسین کو پھانسی پر چڑھتے وقت صدام حسین کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہ تھی، ان کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری تھیں۔ صدام حسین نے اس کپڑے کو بھی پہننے سے انکار کر دیا جو عام طور پر پھانسی کے وقت پہنایا جاتا ہے۔ صدام حسین وہ پہلے ویکتی تھے کہ جن کے موت کا منظر پوری دنیا نے دیکھا۔ صدام حسین کو جب پھانسی کے لیے لے جایا جانے لگا تو ان کی سرکشا میں لگے لوگ رونے لگے، کیونکہ آج تک انہوں نے اتنا بہترین انسان نہیں دیکھا تھا۔ صدام حسین کو پھانسی دیے جانے پر امریکی سرکشا کرمی ایڈم روجرسن نے روتے ہوئے کہا کہ ہم نے صدام حسین کے ساتھ غداری کی ہے، ہم ہتھیارے ہیں۔ صدام حسین نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا تھا۔ صدام حسین نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی۔ امریکہ نے صدام حسین کو پھانسی ضرور دے دی، لیکن وہ لوگوں کے دلوں سے صدام حسین کی محبت کو نہیں نکال پائے۔ سچ تو یہ ہے کہ صدام حسین آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہیں۔ صدام حسین کسی کے لیے ہیرو ہیں تو کسی کے لیے ولن، لیکن آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔